بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواہ مسلم. یہ روایت امام مسلم نے اپنی کتاب میں کی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جسموں کی طرف نہیں دیکھتا نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. یہ پچھلے اجتماعات میں بھی یہ نیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، روح کے ارشادات کو پیش کیا تھا میں نے کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیکی کرے اور نیکی کرے اس نیت کے ساتھ ہی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی اطاعت کے جذبے سے، جس میں کوئی اپنی بڑائی کا جو خیال نہ ہو، جس میں کسی ریا کا خیال نہ ہو، جس میں لوگوں کی طرف سے شاباش حاصل کرنے کا خیال نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو اگر حاصل ہیں تو پھر تو وہ اس کی نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگی. ورنہ جیسا کہ پہلے حدیث میں سنایا جا چکا ہے یہاں کہ وہ اس کی بڑی سے بڑی قربانی جو ہے وہ بیکار جائے گی، بلکہ اس کے لیے وہ مصیبت کا باعث بن جائے گی کہ قاری ہوگا. اور بڑا ایک سب سے بڑی جو انسان کے پاس اس کی جان ہوتی ہے وہ جان قربان کرتا ہے، لیکن قیامت روز سے کہا جائے گا کہ تم نے تو بہادر بننے کے لیے اور اپنی بہادری کی شہرت کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. تو اس کو جو ہے حکم ہوگا فرشتوں کو اس کے گھسیٹ کے دوزخ میں لے جا. تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ تمہارے ڈیل ڈول کیسی ہے، تمہاری شکل و صورت کیسی ہے، تمہارے ترے کیسے ہیں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ. شکل جو ہے وہ بھی انسانوں کی اس طرح سے ہونی چاہیے جیسے کہ ایک شریف آدمی کی، جیسے کہ ایک مسلمان آدمی کی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے میں معلوم ہوتا ہے، اپنی تراش خراش میں، اپنے لباس میں. ظاہری شکل بھی ہماری وہ، لیکن یہ چیز جو ہے یہ فیصلہ کن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ اصل اس میں ان کی دل کی طرف ہے کہ تم کے دلوں میں تمہارے کیا ہے. اگر ایک آدمی کی بہت اچھی صورت ہو، ایک ڈیل ڈول کے لحاظ سے بہت اچھا معلوم ہوتا ہو، بڑی شخصیت معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر دل کے اندر اس کے کوڑ ہے اور دل کے اندر اس کی ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. قرآن مجید میں خود یہ بات آئی ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب ان کی طرف دیکھو تو وہ بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں اپنے ڈیل ڈول کے لحاظ سے اور شکل و صورت کے لحاظ سے اور لباس کے لحاظ سے بڑی معتبر شخصیت معلوم ہوتا ہے. انہیں يَقُولُوا تَسْمَعُ لَهُمْ، اور وہ ایسے چرب زبان ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات پر کان دھرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن ان کی حیثیت کیا ہے؟ کانم خوشبو مسندہ، وہ ایسے ہی ہیں لکڑی کے کندے ہیں جو کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہوں. تو وہ ان کا سارا لباس اور ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے لوگوں کے لیے ایک دھوکہ ہیں. اور اصل چیز یہ ہے کہ ان کی لکڑی کی ایک کندے کی صورت ہے جو کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے. ایک لکڑی کا کندہ اگر کسی دیوار کے ساتھ کھڑا کر لیا جائے، چاہے اس کو روغن بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تو وہ انسان تو نہیں بن سکتا. نہ اس کے اندر انسانی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، نہ کسی کو کوئی فائدہ وہ پہنچا سکتا ہے. وہ تو دراصل ایک مردہ چیز ہے. اسی طرح ان کے دل جو ہیں یہ مردہ ہیں، جو وہ کسی کام کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. دولے زندہ دل نہیں ہے، اسے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کے جارہ. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے ان کی کیا شکلیں اور کیا صورتیں تھیں. یہ انہی کے بارے میں سورہ منافقون میں جو ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے اس میں کہا تھا. تو اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم فریب نہ کھائیں لوگوں سے ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں. آپ دیکھیں گے کئی جبے ہیں، کئی قبے ہیں، بڑے بڑے امامے ہیں. اپنی شکل و صورت سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی امام غزالی، امام ابن تیمیہ، اس طرح کے کوئی لوگ آ گئے ہیں
لیکن ان کے اندر کیا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو وہ بڑی چرب زبانی کے ساتھ بولتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بہتر جو ہے کوئی اسلام کی شرح کرنے والا نہیں ہے، لیکن ان کے عمل دیکھیں تو ان کے کیا ہیں، وہ کس کے ساتھ ہیں؟ ان کے ساتھ ہیں جو اسلام کو اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تلے ہیں، اپنی مفاد ہے، اپنی دولت سمیٹنے کے لیے، اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنی لذات کو جمع کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن زمانے کیا ہے، فی قلوب مرض فزادہم مرض۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نبایت داس دست، کہ بہت سے انسان ایسے ہیں کہ بہت سے شیطان ایسے ہیں جنہوں نے انسانوں کی صورت اختیار کر رکھی ہے، اس لیے ہر اس صورت کو جو کہ انسان کی صورت ہے اس کو انسان نہ سمجھو، کیونکہ انسانی صورت میں شیطان بھی ہے، پس بہر دستے نبایت داس دست، اسی لیے ہر ہاتھ جو ہے اسے بیعت نہیں کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ شکل و صورت جو ہے یہ انسان کی ہے، لیکن اس کے پیچھے انسان ہے یا شیطان ہے، اس کی حرکتیں جو ہیں، اس کے اعمال جو ہیں وہ کیا چیز ہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی جان ہے تو وہ تو پھر ہے انسان، لیکن اگر وہ اس کی شیطانی کام جو ہیں، اس کی جو فعل ہے، اس کی جو مقصود ہے، وہ اگر انسانی نہیں ہے اور مسلمان کا ایسا نہیں ہے تو پھر وہ ساری صورت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے کہ فکل رداء ید اذا المرء لم یدنس بلوم ارزو فکل رداء یرتدی جمیل۔ یہ یہودی شاعر تھا، بڑا شاعر تھا اور بڑا صاحب کردار آدمی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان کی عزت اور آبرو جو ہے وہ خست اور کمینگی سے داغدار نہ ہو، فکل رداء یرتدی جمیل، تو جو بھی وہ لباس پہن لے، جو بھی وہ چادر اوڑھ لے وہ خوبصورت ہوگی، کیونکہ اصل حسن جو ہے انسان کا وہ اس کی لباس میں نہیں ہے بلکہ اس شخصیت کے اندر ہے، اس کے کردار کے اندر ہے جو حسن ہے۔ اس کردار کی وجہ سے اس کی پھٹی ہوئی چادر جو ہے وہ دوسروں کی زربفت کی اور ریشم کی جو ہیں کپڑے ان سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت تھی، عرب و عجم جو ہیں ان کے بادشاہ جو ہیں ان سے لرزتے تھے، کانپتے تھے اپنے محلوں میں اور تخت میں بیٹھتے ہوئے، لیکن ان کے پاس ایک جوڑا کپڑے کا ہوتا تھا اور اس میں حضرت حسن کہتے ہیں ان کی روایت کے مطابق کہ 12 پیمانے لگے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ان سے لوگ ملنے کے لیے گئے، آپ نے دیر لگائی کچھ باہر آنے میں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں کوئی جان بوجھ کے کیا ہے، میں نے اپنے جو جوڑا میرے پاس ایک ہے وہی میں نے دھویا ہوا تھا اور اس کو میں نے بہتر جب سوکھنے پہننے کے قابل ہوا تو میں پہن کے آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ یعنی ایک بڑا انعام چادر تھی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور دوسرے ایک جوڑا کپڑوں کا تھا۔ تو یہ اب وہ اس لباس کی وجہ سے ان کی اہمیت نہیں تھی بلکہ ان کی اہمیت اس کردار کی وجہ سے تھی جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بادشاہ جو جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، ایک تو ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے، دوسرے یہ دیکھیں کہ جن کے ساتھ ہم ہیں، جن کے ساتھ ہم دے رہے ہیں وہ کون ہیں، ہمارے لیڈر کون ہیں، ہمارے وہ جو ہیں جن کو ہم بڑا آدمی سمجھتے ہیں، کیا وہ واقعی بڑے ہیں، کیا ان کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ آپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے اس میں یہ اس موقع پر بھی جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ قربانیاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ انسان کی جو ہے یہ تمہاری قربانیاں جو ہیں ان کا گوشت اور خون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو اس خون کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے، ولیکن ینالہ التقویٰ، یہ تو دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف کس قدر ہے، اس کے احکام کی تعمیل کا جذبہ کس طرح ہے، اس سے تم کس طرح اس کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہو، کس طرح ان کی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تم مستعد رہتے ہو، اور اس کے لیے معمولی قربانی کیا، جس نمونے کے طور پر یہ جو قربانی ہے یہ تو ایک بڑی ذبح عظیم ہے۔ وہ شخص تھا جس نے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا، اور وہ بیٹا تھا جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے تیار کر لیا۔ وہ دیکھو کہ ان کا کیا کام تھا
وہ اصل جذبہ تھا، اسی لیے پھر وہ فضائنا وظیف نظیم کا حکم ہو گیا کہ ٹھیک ہے قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بات آپ نے صحیح کر دکھائی، اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ نے امتحان میں ابتلاء ربو فتم بکلمات، تو آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے سنت جو ایسی ہے کہ اب یہ قیامت تک جاری رہے گی، اور یہ جذبہ جو ہے ہمیشہ اس سے پیدا ہوتا رہے گا کہ یہ جو قربانی ہم دے رہے ہیں یہ اس کی یادگار ہے جو اس اللہ کے بندے نے اپنے بندے کو اپنے بیٹے کو اس کے لیے قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے، اور ایک خواب کی بنا پر پیغمبر کا خواب جو ہے وہ بھی اس کی اسی طرح ہے جس طرح کی بیداری میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چرب زبانیاں اور یہ باتیں جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اللہ کے نزدیک، وہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا جذبہ موجود ہے، کیا چیز جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور کس غرض سے کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، اس کے پیش نظر ہمیں لوگوں کو مغلوب کرنا ہے، اپنی چالاکیوں سے اور اپنی فریب کاریوں سے لوگوں کو اپنے ساتھ لگانا ہے، اور ان کی بنا پر اپنا جتھا بنا کر دولت حاصل کرنی ہے، عیش و عشرت کے سامان کرنے ہیں، یا اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ ایک شعر ہے کہ وہ مرزباں تسبیح در دل گاؤ خر ایچنی تسبیح کے دارد سر، مرزباں تسبیح در دل گاؤ خر، زبان پہ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں، الحمدللہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور دل میں کیا ہے؟ گاؤ خر، دل میں ہمارے دولت کی سامان کی خواہش ہے اور اس کے لیے سوچ رہے ہیں، اپنے بیلوں کا خیال آ رہا ہے اور اپنی دولتوں کا سامان، ایچنی تسبیح کے دارد سر، ایسی تسبیح کا کیا اثر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ تو جانتا ہے کہ یہ گاؤ خر جس کے دل میں ہے اس کے تو مطلوب گاؤ خر ہے، وہ تو میری پاکی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو سامنے جو ہے یہ ہو رہا ہے۔ اس بارے میں ایک بڑا عجیب لطیفہ ہے جو ضمن ذہن میں آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری نماز پڑھ رہے تھے تو عبدالمجید سارق بھی پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے وہ شعر پڑھا، یہی شعر کہ برزباں تسبیح در دل گاؤ خر ایچنی تسبیح کا دارد سر، جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہنے لگے سارق صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے دل میں آپ کا خیال آیا تھا؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا ظاہر اور باطن اس طرح سے کریں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن یہ نہیں یہ آپ خیال مت کریں کہ گندے رہنا یا میلے رہنا یہ کوئی عبادت ہے، نہیں۔ باشن کو راہ تتری دار، درویش شد باش کو راہ تتری دار، تم اپنے اندر درویشوں کی صفتیں پیدا کرو، اللہ والوں کی صفتیں پیدا کرو، لباس جو بھی پہنو۔ لباس کا مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ حرام چیزوں کو استعمال کریں، مرد ہیں تو ریشم کے کپڑے استعمال کریں، لیکن باقی صاف ستھرے کپڑے پہننا جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک آدمی کو دیکھا آپ نے کہ اس کے بعد جو ہے الجھے ہوئے تھے، کپڑے میلے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس اتنے چیزیں نہیں ہیں کہ تم اپنے کپڑے صاف رکھ سکو؟ نکالی ہیں، کہنے کہ تمہارے پاس یا اتنی وہ دولت نہیں ہے کہ تم اپنے الجھے ہوئے بعد جو ہے ان کو سنوار سکو؟ کہنے لگے جی حضور ہیں، تو آپ نے فرمایا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكَ، جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں موجود ہیں، اتنی دولت موجود ہے، تو تم اور اس کی نعمتوں کا اثر ظاہر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو سامان دیا ہے تم اس کو اپنے صاف ستھرا، ظاہر کو بھی، باطن کو تمہارا صاف ہے، ظاہر بھی تمہارا جو ہے پھر اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کے ایک شکر گزار بندے کی طرح اپنی زندگی جو ہے اس کو بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو، اور وہ ہمارا ظاہر جو ہے وہ ہمارے باطن کی طرح ہو، ہمارا باطن جو ہے اس میں اللہ کی خوشنودی ہو اور اللہ کے خوف ہو اور اللہ کے پیغمبر کی پیروی کا حقیقی جذبہ موجود ہو۔ وآخر دعوانا بٹھایا کرو نا۔